خطبہ جمعہ کا موضوع ہے محبت رسول پارٹ 2۔ اسلامی بھائیوں، آج کل ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو نبی سے محبت ہے۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ نبی سے محبت کا جو معیار ہے ہونا چاہیے، بہت کم لوگ نبھا پاتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ کی تشریح میں انشاءاللہ پورا جمعہ کا خطبہ ہوگا، شاید اس کے لیے بھی وقت کم پڑ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، آباؤکم یعنی تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم تمہاری اولاد یعنی تمہارے بیٹے بیٹیاں، و اخوانکم اگر تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اگر تمہارے کنبے قبیلے، و اموال اقترفتموها اور تمہارے وہ مال جس کو تم نے کما کے رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہاری وہ تجارت، تمہارا وہ بزنس جس کے نقصان ہو جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری وہ حویلیاں، تمہارے وہ مکانات، وہ گھر جو تمہارے نزدیک بہت محبوب ہیں، پسند ہیں، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ ان تمام چیزوں کو گنانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو، پسند ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب کے آ جانے کا انتظار کرو، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے اس بات کے منتظر رہو۔ اگر یہ ساری چیزیں جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے گنایا ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو تمہارے نزدیک۔ اچھا، کیا مطلب کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو؟ نہیں میرے بھائیو، یہاں یہ ہے یعنی تمہیں اپنے باپ سے، اولاد سے، بھائیوں سے، بیویوں سے، کنبے قبیلے سے، اپنے تجارت سے، مال سے، اپنے گھروں سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے نزدیک ہونی چاہیے۔ یعنی جب قربانی دینے کا مسئلہ آ جائے، دو چیزوں کی محبت میں ایک چیز کو قربان کرنا پڑے، تو پھر تم ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو زیادہ تمہیں ترجیح دینا پڑے گا۔ مثال سے سمجھیے میرے بھائی، آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی بہت قیمتی واچ، گھڑی، یعنی آپ لاکھ روپے کی گھڑی پہنے ہوئے ہیں ہاتھ کے اندر۔ آپ کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے، راستے میں آپ کو چوروں نے پکڑ لیا، 2-4 چوروں نے پکڑ لیا اور کہنے لگے گھڑی اتارو نہیں تو میں تمہارے ہاتھ کو کاٹ دوں گا۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات، آپ کو یہ ہاتھ بھی محبوب ہے، گھڑی بھی محبوب، کیونکہ قیمتی ہے، لاکھ روپے کی گھڑی ہے، قیمتی ہے، گھڑی بھی محبوب ہے، ہاتھ بھی محبوب۔ اب یہاں یہ دو چیزوں میں گھڑی اور ہاتھ میں سے قربانی دینے کی بات آ گئی، یا تو گھڑی دے کر کے ہاتھ بچاؤ، نہیں تو گھڑی کے ساتھ تمہارا ہاتھ بھی جائے گا۔ تو میرے خیال سے ہر آدمی یہ ہوشیار جو ہوگا، عقل مند ہوگا، وہ گھڑی اتار کر کے دے دے گا، وہ کہے گا چلو کم سے کم ہاتھ صحیح سلامت تو رہے، گھڑی پھر سے آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، دونوں چیز محبوب ہے، یعنی گھڑی بھی محبوب ہے، ہاتھ بھی محبوب ہے۔ اب یہاں قربانی دینے کا مسئلہ آیا، آپ نے اپنے ہاتھ کو بچا لیا، گھڑی کو دے ایسے ہی جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے باپ کی، بیٹے کی،
کس کو بولتے ہیں؟ محبت، یعنی اللہ اس کے رسول تمہارے نزدیک تمہاری اولاد سے تمہارے باپ زیادہ سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، انسان کی اگر فطرت زندہ رہتی ہے نا، انسان کا اگر ضمیر زندہ ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات کافی ہے۔ ایک بات اگر اس کو بتا دیا جائے تو میرے بھائیوں، نبی کے ایک ارشاد، نبی کا ایک فرمان اگر اس کو سنا دیا جائے اس کو تڑپا لینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر انسان کا ضمیر ہی مر جائے اس کو لاکھ تقریریں سناتے رہنا کچھ اس پر اثر کرنے والا نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ سمجھیے، ایک رکشہ چلانے والا مزدور، آٹو رکشہ نہیں، پہلے زمانے میں ایک رکشہ ایسا ہوتا تھا جس کو پیر سے چلا کر کے لوگ سواری کو ادھر سے ادھر بیٹھاتے۔ ایک رکشہ چلانے والا مزدور دن بھر کی محنت و مشقت کر کے پسینہ بہا کر کے شام کو اپنے گھر جب پہنچتا ہے، گھر پہنچنے کے بعد میں جب اس کی بیوی نے اس کے سامنے جو کھانا رکھا، کھانے میں صرف روٹی اور دال ہے۔ میرے بھائیو، وہ رکشہ چلانے والا مزدور جب اپنے سامنے کھانے میں روٹی اور دال کو دیکھتا ہے، بیوی کے اوپر برس پڑا، بول پڑا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بے انصاف ہے، جو لوگ حویلیوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر محنت و مشقت کے اچھے اچھے کھانا کھلا رہا ہے، اور ہم دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے سامنے یہ دال اور روٹی ہے۔ اللہ کتنا بڑا بے انصاف ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، وہ بھی غور سے سنو اس کی بیوی نے کیا جواب دیا۔ بیوی نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے میرے بھائی۔ بیوی نے جواب دیا کہ تمہارے سامنے تو یہ روٹی اور دال ہے، تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ان کے گھروں میں تو 2 ماہ تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، تمہارے سامنے تو دال اور روٹی ہے۔ بیوی کا یہ جواب سن کر کے میرے بھائیوں، آدمی رکشہ چلانے والا رو پڑا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے سامنے تو کم سے کم دال اور روٹی ہے۔ میرا نبی اکثر پانی پی کر کے راتوں کو سویا کرتا تھا، ہم اس سے کہیں زیادہ اچھی حالت میں۔ میرے بھائی، ایک جملہ اثر کر گیا کہ نہیں اثر کرے؟ آدمی کی اگر زمین زندہ ہو تو میرے بھائی آئیے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے کیسی محبت کی ہے اللہ کے نبی سے۔ کیا ہماری محبت ویسے ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے قرآن میں ایک ایک آیت کریمہ کے ایک ایک ورڈ کی آپ تفسیر سنتے ہوئے چلیے۔ اللہ نے بیان فرمایا، قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ دادا یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونے چاہیے۔ باپ کی مثال آ گئی تو آئیے میرے بھائیوں، مدینہ میں جنگ ہو رہی، مدینہ میں جنگ ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول جو مدینہ کے اندر بڑا شریف تھا، لوگ اس کو اپنا حکمراں بنانے والے تھے، لوگ اس کو تخت پر بیٹھانے والے تھے۔ اس کو یہ پتا چلا کہ میں تو بادشاہ بننے والا ہوں، لیکن جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی جو عزت کی، جو اپنے سروں پر بیٹھایا، یعنی اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی کی عزت کی گئی۔ تو عبداللہ ابن ابی کو جو امید تھی کہ میں سردار بننے والا ہوں، اس کو اپنی سرداری کے چھوٹ جانے کا خطرہ لاحق ہوا۔ میرے بھائیوں، تو منافقت اختیار کر گیا، منافقت اختیار کر گیا کہ ایک جنگ ہوئی، جب اس جنگ کے اندر مسلمان کے بہت سارے لوگ مارے گئے تو اس نے مسلمانوں کو بھڑکایا، دیکھو تمہارے درمیان میں جس کو لوگوں نے مکہ سے بھگا دیا ہے، جو وہاں سے نکالا گیا ہے، تم لوگوں نے اس کو اتنی عزت و تکریم دی ہے، دیکھو اس کی وجہ سے کتنے مسلمان تمہارے کتنے بھائی اور بیٹے شہید کر دیے گئے، مارے گئے۔ اس نے مسلمانوں کو بھڑکایا، صحابہ کو بھڑکایا، لیکن جنگ کا پاسا پلٹا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دیا۔ اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح جب مل گئی میرے بھائیوں، تو یہ عبداللہ ابن ابی نے جو نبی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے تھے، اس نے کیا کہا تھا کہ نبی کو انسلٹر کہا تھا کہ ہم مدینہ پہنچ کر کے وہاں جا کر کے ہم جو عزت والے ہیں وہاں سے ذلت والوں کو نکال کر کے پھینک دیں۔ اپنے آپ کو عزت والا بول رہا تھا اور ہمارے نبی کو ذلت والا انسلٹر بول رہا تھا۔ اللہ نے اس کے اس گالی کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ،
رہی آپ کہ ہم وہاں سے عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے. عبداللہ ابن ابی اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہا تھا, میرے نبی کو ذلت والا. یہ جملہ بول رہا تھا کہ ہم مدینہ پہنچ کر کے وہاں سے نبی کو نکال دیں گے. یہ جملہ میرے بھائیوں عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے سن لیا, اس کے کانوں میں بھی یہ بات پڑ گئی. میرے بھائیوں عبداللہ ابن ابی جب مسلمانوں کو فتح ہو گیا, یہ جملہ اس نے بول دیا تھا. اب اس کو ڈر لگا کہ مسلمانوں نے یہ سن لیا ہے, اب ہم مدینہ اگر لوٹ کر کے واپس گئے تو اللہ کے رسول ہمارے قتل کی حکم دیں گے, صحابہ ہم کو قتل کر دیں گے, مار دیں گے. اسی لیے جان بچانے کے خاطر وہ وہاں مدینہ چھوڑ کر کے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا. جب وہ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ کی طرف جانے لگا, میرے بھائیوں اس کا بیٹا اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا. جا کر کے بارڈر پہ اس کو پکڑ لیا, گردن پر تلوار کو رکھ دیا. تم نہیں جا سکتے, تم نے نبی کو برا بھلا کہا. دیکھیے بیٹے نے باپ کے گردن پہ تلوار رکھ دی, تم نے میرے نبی کو برا بھلا کہا, تم نہیں جا سکتے ہو. میرے بھائیو اس کے باپ نے جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا, یہ تو میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. مدینے میں سب سے زیادہ اگر مجھ کو کوئی پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے, تو مجھے میرا بیٹا کرتا ہے. اس نے کہا ہے بیٹے تو مجھے جانے دے, تو میرے اوپر تلوار نہیں چلا سکتا ہے. تجھے معلوم ہے کہ اگر میں مدینہ گیا تو میرے بارے میں قتل کی سزا سنائی جائے گی, اسی لیے تو مجھے جانے دے. بیٹے نے کہا آپ یہاں سے 1 انچ نہیں ہل سکتے جب تک اللہ کے رسول نہیں آ جاتے, اللہ کے رسول کا فرمان آپ کے بارے میں کچھ نہیں آ جاتا. اتنے میں اللہ کے رسول آگے, دیکھا کہ بیٹے نے باپ کے گردن پہ تلوار رکھی ہے. میرے بھائیوں جب دیکھا تو اسی موقع پر میرے بھائیوں ذرا سنیے, غور کرنے کا مقام ہے, محبت کا معیار کیسے ہونا چاہیے. بیٹے نے باپ کے اوپر تلوار رکھا ہوا ہے اور اسی حالت میں میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں عبداللہ ابن ابی کے باپ کو, یعنی اس کو بھی دیکھتے ہیں, اس کے بیٹے کو بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد میں کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی کا بیٹا, اللہ کے رسول اس نے آپ کو گالیاں دیا, اس نے آپ کو انسلٹر کہا ہے, اسی لیے ہم نے اس کو روک لیا ہے, جانے نہیں دیں گے. تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے, وہیں پر بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا اب کیا فیصلہ آتا ہے اس کے بارے میں وہی فیصلہ کریں گے. میرے بھائیوں جبریل کیا حکم لے کر کے آتے ہیں. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا خود کہہ رہا ہے, اے اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ جبریل کو کیا خبر دے کر کے بھیجیں گے, میرے باپ کے بارے میں کیا خبر, کیا وہی آئے گی, اس کے قتل کی آئے گی یا نہیں آئے گی. لیکن میں آپ کو پہلے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول اگر میرے باپ کے قتل جبریل لے کر کے آتے ہیں تو یہ کام کسی جلاد سے مت کروانا, یہ کام مجھے ہی سونپنا, مجھے حکم دینا, میں اپنے باپ کی گردن کو مار کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. یہ تھی میرے بھائیوں نبی سے زیادہ, یعنی باپ سے زیادہ نبی سے محبت یہ تھی. جب دیکھا میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ بیٹا اتنا محبت کرتا ہے, اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے اتنا محبت کرتے ہو کہ اگر میں تمہیں حکم دوں تو تم اپنے باپ کو مار دو گے. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ حکم دے کر کے تو دیکھیں, آپ حکم دے کر کے تو دیکھیں, میں اس کی گردن کو آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اے اللہ آسمان سے پتہ نہیں تو کیا خبر بھیجتا ہے, کیا وحی دے کر کے اس کے باپ کے بارے میں بھیجتا ہے, لیکن عبداللہ ابن ابی نے مجھ کو گالی دی ہے, یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. اے اللہ میں نے اس کے باپ کو معاف کر دیا ہے, تو جو بھی حکم دے وہ مجھے منظور ہے, لیکن جس کے پاس ایسا بیٹا ہو جو اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہو, میں نے اس کو اے اللہ بخش دیا ہے, معاف کر دیا ہے. اے بیٹے تو اپنے باپ کو جانے دے. میرے بھائیو ایسی محبت ہونی چاہیے, تبھی تو قرآن نے کہا قل ان کان آباؤکم, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ دادا تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ہونے چاہیے. ایسی محبت ہمیں ہے. زاد المعاد اٹھائیے, زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت زید بن حارثہ, ان کا واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ بچپن میں ڈاکوؤں نے انہیں اغوا کر لیا, کڈنیپ کر لیا. جب انہیں کڈنیپ کر لیا تو یہ بازار میں لائے گئے
اور انہیں بیچ دیا گیا۔ یہ غلام بن کر کے حکیم ابن حزام کے ہاتھوں میں آئے اور ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید لیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیج دیا۔ کس کو؟ زید۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت کئی سالوں تک کرتے رہے۔ جب ان کے باپ کو یہ خبر ملی کہ میرا بیٹا محمد کے پاس میں ہے تو وہ ان کا باپ اپنے بھائی کو لے کر کے اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمارے بیٹے زید کو ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر زید آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو آپ اس کو لے جائیے، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا بیٹا نہیں جانا چاہتا تو میں اس کو مجبور بھی نہیں کر سکتا کہ زبردستی بھیجوں۔ میرے بھائی ان کے باپ نے کہا اے بیٹا محمد کی طرف سے تمہیں اجازت مل گئی ہے، چلو ہمارے ساتھ اپنے گھر چلو، اپنے عز و احباب کے پاس چلو۔ میرے بھائیو زید نے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں محمد کا ساتھ چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ باپ کو بیٹے کی طرف سے یہ جواب کی امید قطعاً نہیں تھی کہ میرا بیٹا اس طرح کا جواب دے گا کہ انکار کر دے گا۔ جب انکار کر دیا میرے بھائیو باپ نے کہا اے بیٹے کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ میں تمہیں یہاں سے آزاد کرانے آیا ہوں اور تم ہو کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ عز و احباب اور اپنے پورے گاؤں والوں گھر والوں سے زیادہ تمہیں اللہ کے رسول محبوب ہے، اللہ کے رسول پیارے ہیں۔ میرے بھائی اسی موقع پر انہوں نے جواب دیا تو ان کے بیٹے زید نے کیا جواب دیا کہ میں ماں باپ کیا، میں پورا کنبہ قبیلہ کیا، خاندان کیا، گھر بار کیا، ساری دولت چھوڑنے کے لیے، پوری دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں محمد کی غلامی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے محمد کے اندر وہ خوبیاں دیکھی ہیں، محمد کے اندر میں نے وہ اخلاقی نمونہ دیکھا ہے کہ میں اس کے لیے ان کا ساتھ چھوڑنے پر تیار۔ دیکھو بیٹے کو نبی سے اتنی محبت، باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائیو ایسی محبت ہے ہمیں، ہے ایسی محبت۔ زاد المعاد ہی میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ام حبیبہ کے پاس ان کے باپ ابو سفیان آئے، اللہ کے نبی کے بستر بچھا ہوا تھا۔ جب ام حبیبہ نے دیکھا کہ میرے باپ ابو سفیان آئے ہیں تو میرے بھائیوں ان کی بیٹی نے جلدی سے نبی کا بستر لپیٹ کر کے رکھ دیا۔ باپ نے جب دیکھا تو پوچھا اے بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ میرے بھائیو بیٹی کا جواب سنیے۔ بیٹی نے جواب دیا اے ابو جان مجھے یہ گوارا نہیں، آپ کافر ہیں، آپ کافر ہیں، اس لیے مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ نبی کے بستر پر آپ بیٹھے ہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے ایسی محبت تھی کہ میرے بھائیوں اپنے بستر پر باپ کو بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ ہمارے اندر وہ محبت ہے نہیں ہے میرے بھائیوں؟ تو اللہ نے کہا قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ سے زیادہ تم کو نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد والا جملہ وابناؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں تمہارے بیٹوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں آج ہم اپنے بیٹوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، بیٹا جو بول دے حاضر کرنے کو تیار رہتے ہیں، ہونی چاہیے۔ قرآن یہ منع نہیں کرتا ہے کہ باپ سے، بیوی سے، بیٹی سے محبت نہ ہو، ہونی چاہیے، لیکن جب یہاں پر اللہ کے رسول اور بیٹے کی محبت کی قربانی دینی پڑے تو آپ کو بیٹے کی محبت کو دینی پڑے گی قربانی۔ جنگ بدر آپ میرے بھائیوں پڑھیے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ آپ نہیں کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ جنگ بدر ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، نبی کے ساتھ مل کر کے لڑ رہے ہیں۔ وہیں پر ابو بکر کا بیٹا کفار کا ساتھ، ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، یعنی ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ کا بیٹا جنگ بدر کے اندر کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ میرے بھائیو جنگ چالو ہے، لڑائی چالو ہے، اسی اثنا میں، اسی دوران میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آ جاتے ہیں۔
تلوار کے نیچے آئے، سر جھکائے ہوئے تھے، اتنے میں سر اوپر جب کیا، ابو بکر نے جب سر کو اوپر اٹھایا تو ان کے بیٹے نے دیکھ لیا اور دیکھا کہ یہ تو میرے باپ ہے، اگر میں نے دیکھا نہیں ہوتا تو اب تک میں تلوار چلا دیتا، ہٹو یہاں سے جلدی سے، کہیں ایسا نہ ہو تم میرے ہاتھ سے مارے جاؤ۔ بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا۔ پھر لڑتے لڑتے اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر لڑ رہے ہیں، وہ ابو جہل کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ ان کے تلوار کے نیچے یعنی بیٹے کے تلوار کے نیچے ابو بکر آ گئے۔ میرے بھائیوں، پھر سے بیٹے نے دیکھ لیا کہ میرا باپ پھر سے میرے نیچے آ گئے تلوار کے نیچے، پھر چھوڑ دیا، جاؤ ہٹو یہاں سے، بار بار میرے تلوار کے نیچے آ جاتے ہو۔ کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بیٹے کے تلوار کے نیچے ابو بکر آ گئے، لیکن بیٹے نے چھوڑ دیا۔ کچھ مہینوں کے بعد میں ابو بکر کا بیٹا مسلمان ہو گیا، اللہ نے ہدایت دیا، اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیے اب دیکھیے محبت کا معیار۔ میرے بھائیوں، ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کے حضرت ابو بکر ان کا بیٹا کھانا کھا رہے ہیں۔ اب کھانا کھا رہے ہیں اور اسی دوران میں اس نے جنگ بدر کا واقعہ چھیڑ دیا۔ یاد کرو ابو، جنگ بدر کو یاد کرو، آپ میرے تلوار کے نیچے کئی بار آئے تھے، میں نے آپ کو دیکھا کہ میرا باپ میری تلوار کے نیچے آ گیا ہے، اگر کہیں میں آپ کو پہچان نہ پایا ہوتا، آپ سر نہ اٹھائے ہوتے تب تو آپ میری تلوار سے کٹ گئے ہوتے، میں نے آپ کے گردن اڑا دیا ہوتا۔ یاد کرو میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ میں نے تو چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ اب جواب سنی، محبت کا معیار دیکھیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے میرے بیٹے، ذرا تو غور کر، کیا تو نے خیال نہیں کیا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور تمہاری تعداد 1000 تھی؟ ذرا تو نے سوچا نہیں کہ آخر اس جنگ میں ہی تیرے تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہا تھا؟ بیٹے نے کہا، ابو یہ تو معلوم نہیں ہے کہ آپ میرے تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہے تھے۔ میرے بھائیو، اسی موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، میدان جنگ بدر کے اندر میں تجھ ہی کو تلاش کر رہا تھا کہ میرا بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے، میری تلوار کے نیچے اگر میرا بیٹا آ جائے تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ اے میرے بیٹے، تو نے 10 بار میں تیرے تلوار کے نیچے آیا، تو نے تو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، لیکن اے بیٹے، اگر تو میرے تلوار کے نیچے آ جاتا، اگر میں دیکھ بھی لیتا کہ میرے تلوار کے نیچے میرا بیٹا ہے، تو میں اپنی تلوار تیری گردن پہ چلا دیتا، تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ میں نہیں دیکھتا کہ میرے تلوار کے نیچے میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہی سمجھتا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ تو نے معاف کر دیا، اللہ کی قسم میں تجھے نہیں چھوڑتا، میں جنگ بدر میں تجھ ہی کو تلاش کر رہا تھا، لیکن میں تیرے تلوار کے نیچے آتا، تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا۔ ایسی محبت ہونی چاہیے میرے بھائیوں، ایسی محبت ہے ہم اور آپ کو۔ ہم اور آپ تو صرف جھوٹے دعوے کرتے ہیں میرے بھائیوں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ کیا مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نبی کا فرمان ہے، قرۃ عین فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج کا مسلمان جلوس میں گھوم رہا ہے، نکل کر کے روڈوں پہ، سڑکوں پہ جلوس میں نکلا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ جلوس میں گھوم رہا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد کے نعرے لگا کے کہتا ہے کہ میں نے محبت کا حق ادا کرے۔ یہ محبت ہے نہیں، یہ تو نبی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے میرے بھائیوں، یہ نبی کے ساتھ محبت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایسی محبت ہم اور آپ میں سے کسی کو ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، گھر کے اندر کھانا کھا رہے، کھانا کھانے کے بعد میں اٹھ جاتے ہیں، کھانے کو ڈھک دیتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا وہ میدان کے اندر گھوڑ سواری سیکھ رہا۔ عرب کا بہت یہ مشغلہ تھا کہ بچے سب سے پہلے گھوڑ سواری سیکھتے، اس کے بعد تیر اندازی سیکھتے۔ ان کا بیٹا گھوڑ سواری سیکھ رہا ہے، تیر اندازی سیکھ رہا ہے میدان کے اندر، وہاں سے سیکھ کر کے پسینہ پسینہ ہو کر کے تھک کر کے گھر میں آتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ابو بھوک لگی ہے۔ ایسے عمر فاروق نے کہا، سامنے کھانا ہے، کھانا کھاؤ۔ بیٹا دسترخوان پر بیٹھتا ہے،
جب کھانے کی ہنڈی کے اوپر سے برتن کو اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے اندر کھانے میں کیا تھا؟ لوکی، کدو. آپ کے زبان میں کدو بولتے ہیں، ہمارے زبان میں لوکی، عربی میں اس کو اردبا بولتے ہیں. میرے بھائیوں، جب اس نے لوکی کو دیکھا تو ہنڈی کو ایسے ناک سے لگایا. ناک سے لگانے کے بعد نے کہا یہ بھی کوئی کھانا ہے؟ ناپسند کیا، چہرہ بگاڑ لیا. اتنے میں دیکھتا ہے کہ ان کے باپ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار کو میان سے نکال لے. یعنی ان کے باپ اپنے ہاتھ سے تلوار کو نکال رہے ہیں، تڑپ رہا ہے نکالنے ہیں. اتنے میں جب عمر کے بیٹے نے دیکھا کہ ابو تلوار نکال رہے ہیں، ابو کھانا کھا رہا. زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ان کے بیٹے نے پھر شکم شیر ہو کر کے کھایا. نہیں کہ پسند نہیں تھا تو صرف تھوڑا کھا لیا، نہیں، اس نے اچھے سے کھایا، پورا شکم شیر ہو کر کے کھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بیٹے، آج تو نے میں نے دیکھا کہ لوکی کھانے سے منع کر دیا، انکار کر دیا، لوکی دیکھ کر کے تو نے اپنا چہرہ بگاڑ لیا، لیکن آج کے بعد آئندہ ایسا مت کرنا، کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اکثر کھانے میں گوشت میں لوکی کے بڑے بڑے ٹکڑے ڈالتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کھانا کھایا ہے. جب گوشت کے ہنڈی سے آپ چمچا سے آپ میں نے دیکھا ہے کہ آپ گوشت کی جگہ پر آپ لوکی ڈھونڈتے تھے. ہم اور آپ کی طرح نہیں کہ اس کے اندر ہڈی کا پیس، یہ پیس اچھا نہیں ہے، وہ پیس اچھا نہیں ہے، ہماری نظر صرف گوشت پہ ہوتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہ چمچ سے اس کے اندر لوکی کو ڈھونڈ کر کے کھاتے تھے. میرے نبی کو یہ لوکی بہت پسند تھی. آج تو نے انکار کر دیا، تو نے چہرہ بگاڑ لیا. اللہ کی قسم اگر آئندہ تم نے اس طرح سے انکار کیا، لوکی کھانے سے انکار کیا، تو میرے نبی کو یہ کھانا پسند تھا. اگر تو نے آئندہ ایسا کیا تو میں تیرے گردن کو اڑا دوں گا اپنے تلوار سے. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو گردن سے چاقو سے مار دیا ہے، تلوار سے، بلکہ میں یہ سوچوں گا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے نفرت کرنے والے کو میں نے مارا. ایسی محبت تھی میرے بھائیوں. دیکھیے باپ کو ایسی محبت تھی کہ نبی کے وہ کھانے سے، غذا سے بھی محبت کرتے تھے کہ اگر تو نے آئندہ ایسا کیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا کہ تو نبی کے کھانے کو ناپسند کرتا ہے. میرے بھائی، آج ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، لیکن کیا ہمیں نبی سے محبت ہے؟ نبی جس چیز کو روک کر کے گئے ہیں میرے بھائیوں، آج کا مسلمان نبی آپ دیکھے ہوں گے 2-4 دن پہلے کی بات ہے، وہ میلاد منا رہا ہے، وہ جشن منا رہا ہے، اور جشن میں باقاعدہ ڈی جے لگا کر کے ڈانس بھی کر رہا. میرے نبی سفر کر رہے ہیں، آپ کے سامنے اگر کسی نے گانے کی آواز لگائی تھی، کانوں میں گانے کی آواز پہنچی تو آپ نے انگلیاں ڈال لی. یعنی آپ کو گانے سے اتنی نفرت تھی، آپ نے انگلیاں ڈال لی. آج تم نبی کا میلاد منا کے، نبی کا جشن منا کر کے، ڈی جے بجا کر کے تم ڈانس کرتے ہو، ناچتے ہو اور کہتے ہو ہمیں نبی سے محبت. یہ محبت ہے میرے بھائی؟ ہم نے نبی کے ساتھ کھیلواڑ کیا، مذاق اڑایا میرے بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3,500 روپیہ وظیفہ مقرر کیا، اور اپنے بیٹے ابن عمر کا، سگے بیٹے کا 3,000 روپیہ مقرر کیا. ان کے بیٹے نے کہا اے ابو جان، میں آپ کا بیٹا ہوں، اور اسامہ مجھ سے زیادہ کسی لڑائی میں بھی شامل نہیں ہوئے ہیں، تو آپ نے کیسے میرے اوپر ان کو ترجیح دی ہے؟ کیسے ان کا 3,500 روپیہ مقرر کیا اور میرا صرف 3,000 کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے سن، اسامہ بن زید، اے میرے بیٹے، اسامہ کے والد زید اللہ کے نبی کو بہت زیادہ محبوب تھے. اللہ کے نبی ان سے بہت محبت کرتے تھے. یعنی تیرے باپ سے زیادہ اللہ کے نبی اسامہ کے باپ زید سے محبت کرتے تھے، اور اسامہ کو بھی اللہ کے نبی تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھے. اسی لیے میں نے اپنے محبوب کے محبوب پر تجھ کو ترجیح دی ہے. یعنی اللہ کے نبی کو جو زیادہ محبوب تھے، میں نے اپنے بیٹے پر بھی ان کو ترجیح دی. ایسی محبت ہے میرے بھائی.
کیا ہم ایسی محبت کرتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اللہ اس کے رسول سے اگر محبت ہے تو اللہ کی طرف سے کسی عذاب کے آ جانے کا انتظار۔ یہ تو دو ورڈ کی تشریح میں پورا جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ پارٹ 3 میں اور باتیں آئیں گی محمد کے رسول کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول سے جیسی محبت ہونی چاہیے نبی کے طریقے پر ہم سب کو نبی کے طریقے پر آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل کلی عنایت فرما۔ اللہ ہم میں سے جو تنگ دست ہیں تو ان کے تنگ دستی کو دور فرما۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں تو ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم۔ إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف